بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم پروفیسر عدنان نون، اور آج ہم جو ہے بی اے کی جو پوئٹری ہے اس کو شروع کرنے لگے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی پوئم ہے لیئر، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کی لائن ٹو لائن جو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہے اس کو جو ہے نا ہم کریں گے. ہاں، اور اس کا جو پوئٹ ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے ولیم ڈیوس، اس کو ہم جو ہے نا الگ ایک لیکچر کے اندر اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم رکھیں گے، لیکن آج ہم جو ہے اس پوئم کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. جو لیئر ہے، لیئر کا مطلب ہوتا ہے فرصت، اسپیئر ٹائم، اور فرصت یا اسپیئر ٹائم، وہ اسپیئر ٹائم یا وہ فرصت جب ہم بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں اور اس ٹائم میں سے ہم کچھ وقت نکالتے ہیں. دیکھیے، ایک بندہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا، وہ ہے ہی فری، تو اس کے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے. لیکن جب ہم اپنی مصروفیت میں سے جو ٹائم نکالتے ہیں کسی کا اسپیشل ایکٹیویٹی کے لیے، اسے ہم پھر لیئر بولتے ہیں، فرصت بولتے ہیں. تو یہاں پہ پوئٹ کہتا ہے واٹ از دس لائف، واٹ از دس لائف. یعنی چلتے ساری جیسے پوئم شروع ہوتی ہے وہ ایک بڑے غصے کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کسی سے ٹکرا گئے چلتے ہوئے، تو آگے سے لوگ اکثر آپ کہتے ہیں واٹ از دس، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اور ساتھ وہ اضافہ کر دیتے ہیں کیا اندھے ہیں آپ. تو اور غصے کے ساتھ اسی طرح سے بڑی تپسی چڑھی ہوئی ہے، بڑا غصے میں ہے جو شاعر ہے، اور پورا ہائپر ہوا ہے، ٹھیک ہے، پورے اینگر کے ساتھ وہ کہتا ہے واٹ از دس، وہ کیا ہے یہ، وہ کیا بے وقوفی ہے، کیا حماقت ہے، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی بڑی تلخ سا اس کا لہجہ ہے. اس لہجے کے اندر آپ کو بتایا، کہتا ہے واٹ از دس، وہ کہتا ہے کی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک اگر اس کو پڑھیں تو سمجھ نہیں آئے گی کہ تو وہ اتنا کیوں ہے ہائپر ہے. ساتھ ہی کہتا ہے اف واٹ از دس اف لائف فل آف کیئر. کہتا ہے یہ زندگی، یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے. اف، اگر، دس لائف، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں. اور دوسرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی جو پوئم ہے اس کو زبانی ہی ریڈ کر رہا ہوں، اس کی ٹیکسٹ بھی، تو لہٰذا اس میں اگر ورڈ کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے نا مائنڈ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، کہتا ہے واٹ از دس لائف، یہ زندگی کیا ہے. واٹ از دس، واٹ از دس لائف اف فل آف کیئر. واٹ از دس، یہ کیا ہے لائف، یہ زندگی کیا ہے. اف فل آف کیئر، اگر یہ اگر فل بھری ہوئی ہے کہ تفکرات سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. کہتا ہے کہ یہ زندگی تو نہ ہوئی. حقیقت میں وہ زندگی کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس پر بات کر رہا ہے کہ وہ زندگی نہیں ہے اگر اس میں پریشانی ہے. یعنی زندگی کے اندر پریشانیاں نہیں ہوتی. یہ اس رائٹر کی تھنکنگ اور تھاٹس ہیں، اس میں میرا کوئی پرسنل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی نہیں ہوتی، وہ زندگی ہی نہیں ہے اس کے نزدیک اگر اس میں پریشانی ہے. حقیقت میں شاعر کے نزدیک زندگی وہ ہے جو خوشیوں سے بھری ہوئی ہے. تبھی تو کہتا ہے اف فل آف کیئر، وہ اگر اس پریشانیاں نہ پڑ گئی تو پھر لعنت پاؤ، پھر زندگی تو زندگی نہ ہوئی. اب اس سے آگے چلتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ وی ہیو نو ٹائم، ہمارے پاس ہے، نو ٹائم، کوئی وقت نہیں ہے. وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے
جی زندگی تفکرات سے کیوں بھری ہوئی ہے, پریشانیوں سے کیوں بھری ہوئی ہے, اس کی لاجک اور اس کی ریزن ساتھ دے رہا ہے. کہتا ہے وی ہیو نو ٹائم, کیونکہ ساڈے کو ٹائم ہی کو نہیں, وقت ہی کو نہیں ٹو اسٹینڈ, کھڑے ہونے کا, اینڈ اسٹیئر, اور دیکھنے کا. اسٹیئر اس دیکھنے کو کہتے ہیں, ویسے تو واچ اور سی بھی کہتے ہیں جب ہم کسی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑی کو خوبصورت سی چیز ہے, گرینری ہے, واٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ناردرن ایریاز کے پہاڑ ہیں, یا کوئی خوبصورت لڑکی ہے, کیونکہ لڑکی بھی, گرل بھی, فیمیل بھی خوبصورتی میں آتی ہے, حسن میں آتی ہے. تو کہتا ہے وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر, ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم کیا دیکھ سکیں, کہ کسی جگہ کھڑے ہو سکیں اور اسٹیئر کر سکیں, گھور سکیں, گھور کے دیکھ سکیں. کس کو دیکھ سکیں؟ وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر, کسی خوبصورت چیز کو گھور کے دیکھ سکیں. سوری, وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر, کہ ہم کسی ایسی چیز کو دیکھ سکیں غور سے, ٹک ٹکی باندھ کے اس کی خوبصورتی میں گم ہو جائیں, اس خوبصورتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دیکھ سکیں, اور اس لذت کو, اس مزے کو, اس جو انجوائمنٹ ہے اس کو انجوائے کر سکیں. کہتا ہے اتنا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. جو ساڑھے کو اتنا ٹائم کو نہیں ہے گا تو پھر زندگی تو پریشانیاں نہ پرنی ہیں, پھر زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی. حقیقت میں شاعر کے نزدیک خوبصورتی کو دیکھ لینا, خوبصورتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لینا آپ کو پریشانیوں سے بچا سکتا ہے, آپ کو کیئر سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیئر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نا حفاظت, اور ایک یہاں پہ جو اس نے رائٹر نے اس کا مقصد لیا ہے وہ کیا ہے, پریشانیاں. باقی میں اپنی ورڈز کی میننگ اس لیے نہیں بتائے کیونکہ بالکل سادہ چھوٹی چھوٹی سے ورڈز ہیں, اور جہاں کو مشکل ورڈ آئے گا وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو ٹرانسلیشن بتا سکوں. اچھا آگے کہتا ہے نو ٹائم, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ٹو اسٹینڈ, کھڑے ہونے کا, بینیتھ کہتی ہیں نیچے, دی باؤز کہتی ہیں درختوں کی ٹہنیوں کو, ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو. کہتا ہے نو ٹائم ٹو اسٹینڈ بینیتھ دی باؤز, ہمارے پاس تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے, اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ جو خوبصورتی کی ایک سمبل ہے, وہ جو نیچر کا ایک سمبل ہے, جو بیوٹی ہے, جو خوبصورتی ہے, جو نیچر ہے, درخت, ان کے نیچے کھڑے ہو سکیں, ان کی شاخوں کے نیچے کھڑے ہو سکیں. اتنا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس خوبصورتی کو کیا کر سکیں, انجوائے کر سکیں. اینڈ اسٹیئر ایز لانگ ایز شی فار کاؤز, کیا کہتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان درختوں کی ٹہنیوں کے نیچے کھڑے ہو سکیں, اور اینڈ اسٹیئر, اور اس کو دیکھ سکیں. اسٹیئر کہتے ہیں گھورنے کو, دیکھنے کو, اینڈ اسٹیئر, اور دیکھ سکیں, ایز یعنی کہ یہاں پہ وہ ہے نا, اس نے کمپیریزن کے لیے ایز کا ورڈ استعمال کیا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم یہ گرامر کا رول بھی ہے کہ ہم جب دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں شی از ایز لانگ ایز اجمل, شی از ایز لانگ, وہ اتنی لمبی ہے, ایز اجمل, جتنا کہ اجمل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب دونوں چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرا رہے ہوتے ہیں گرامر میں تو ہم ایز کا یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو رائٹر ہے, پوئٹ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, لائک اور ایز کے ساتھ اپنی اس نظم کو ساتھ چلا آ رہا ہے, کنٹینیو کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اینڈ اسٹیئر, اور اتنی دیر اس کو دیکھ سکیں. کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم درختوں کی ٹہنیوں کے نیچے کھڑے ہو سکیں, کتنا کھڑے ہو سکیں, اینڈ اور کتنا دیکھ سکیں, ایز اسٹیئر, اور اتنا اس کو دیکھ سکیں, ایز جتنی دیر, ایز لانگ اتنی دیر, شی فار کاؤز جتنی دیر, جو کیا کہتے ہیں انہیں,
کاؤز ہوتی ہیں وہ جتنی دیر درختوں کے نیچے کھڑی ہوتی ہیں یا وہ گرینری میں جتنی دیر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ جتنی دیر نیچر کی خوبصورتی کو دیکھتی ہیں نا، اسٹیئر کرتی ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اتنی دیر ہی کھڑے ہو سکیں. ایکچولی یہاں پہ جو رائٹر پوئٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کرٹیسزم کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. کس پر؟ انسان پر. اور انسان سے وہ اینیمل کو اہمیت دے رہا ہے، فوقیت دے رہا ہے اور اس کو بہتر کنسیڈر کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اینیملز، یہ انسان سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اور وہ جب کسی چیز کو بناتی ہے تو پھر کتنا گریٹ بنا دیتی ہے. حقیقت میں ہمیں تو اللہ کی ذات کی بڑائی کا اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھ پائیں، ہم اللہ کی گریٹنس کو جان پائیں، تو پھر ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے اس کا حسن نظر آتا ہے، اس میں سے اس کی گریٹنس نظر آتی ہے. اور حقیقت میں جو رائٹر ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، وہ جو چیز تخلیق کرتا ہے، اس تخلیق میں ہم جو ہیں کیا دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اچھا سوری، کسی نے دروازے پہ نوک کیا تھا جس وجہ سے میں گیا تھا، میں نے اس کی بات بھی نہیں پراپر سن پایا اس وجہ سے، لہٰذا باہر آئی ایم ریئلی سوری. اچھا کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو ان اینیمل سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم تو ان اینیمل سے بھی جو ہے نا وہ بدتر ہیں، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے تو وہ بہتر ہے جو کہ حقیقت میں خدا جو ہے، اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو حقیقت ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں اور ان کا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، لیکن ہم انسانوں کا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم سے تو بہتر یہ برڈس ہیں، اینیملس ہیں، جو کہ جن کو پتہ ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ ہم نے انسانوں نے پال رکھی ہوئی ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے، بزنس کی ہے، کاروبار کی ہے، رزق کی ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں گا، حقیقت میں ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے. رائٹر یہاں پوئٹ سمجھا رہا ہے ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے رزق کے پیچھے اپنی روٹین میں بھاگ رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہم نے اپنی ذات کو مشین بنا لیا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں رزق نہیں ملے گا، ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، ہمیں دولت نہیں ملے گی. لیکن ہم سے بہتر تو وہ گائے ہیں، وہ برڈس ہیں جو کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان ہے ان کا، اور وہ اپنے رزق کے لحاظ سے کم پریشان ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں مل جائے گا، اور وہ کیا کرتے ہیں، جو بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اور جو نیچر ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر رہتے ہیں اور پریشانیوں سے دور رہتے ہیں. اور ویسے بھی وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جس وجہ سے کیا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور وہ پھر جب پریشانی نہیں ہے پھر وہ اپنی زندگی کو کیا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے لطف اٹھاتے ہیں. پھر آگے کہتا ہے نو ٹائم ٹو سی وین وڈس وی پاس. ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، نو ٹائم ٹو سی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. وین جب وڈس، یہاں پہ وڈس کو جنگل کے لیے استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے وین وڈس وی پاس، جب ہم جنگل کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. کس کو دیکھ سکیں؟ نو ٹائم ٹو سی وین وڈس وی پاس. جب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جنگل کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ویئر، جہاں squirrels hide their nuts. جب ہم جنگل کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، کیا چیز دیکھ سکیں، کہ ویئر، جہاں پر گلیریاں جو ہیں، squirrels گلیریوں کو کہتے ہیں، ہائڈ چھپا رہی ہوتی ہیں، دیئر اپنی نٹس، جو ان کے وہ نٹس ہیں ان کو کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ ان گھاس میں چھپا رہی ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ اگر
ہم تھوڑا سا اتنا تو بے حسنا نہ ہو جائیں, اتنے تو معیار سے نہ گر جائیں, اور اتنے ہی ہم جو ہے وہ اپنی جو میٹیریلسٹک لائف ہے اس میں اتنے گم گئے ہیں, اتنے گر چکے ہیں, اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہم جب جنگل کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ایک گلانس بھی نہیں کرتے, ہم اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ جو کتنی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے, جو گلہری ہیں اور وہ جو نٹس ہیں وہ گھاس میں چھپا رہی ہیں, کچھ انہوں نے کھائے ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ گھاس میں جب چھپا رہی ہوتی ہیں تو کتنا خوبصورت سا دلکش سا نظارہ دے رہی ہوتی ہیں. ہم تو اتنی وہ ایکچولی ماڈرن مین پہ تنقید کر رہا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایڈوانس ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم تو اتنے گئے گزرے ہو کہ تمہارے پاس تو اللہ کی ذات پر اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ اپنی جو مصروفیت ہے, اپنے پیسہ کمانے کی جو ہوس ہے اسے باہر نکل سکو, اور اسے باہر نکل کے ایک جھلک دیکھ ہی سکو کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے اور کہ اس نے کتنی خوبصورت تخلیق کو بنایا ہوا ہے, کریشن اس کی کتنی پیاری ہے. اور پھر تمہیں اس چیز کا یقین آ جائے گا اگر تم دیکھ لو گے, ٹائم نکال لو گے کہ جو اتنا خوبصورت تخلیق کر سکتا ہے وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ میرے پیٹ کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے, اور جیسے کہ وہ بجھاتا بھی ہے. لیکن ہم نہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ قادر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے, وہ تخلیق کر سکتا ہے, اور جب ہم یہ نہیں سوچتے تو پھر یقیناً ہم یہ کیسے سوچیں گے کہ جو ہے نا اللہ اگر ہم اپنی زندگی میں ٹائم نکالیں گے تو ہماری عزت میں کمی نہیں آ جائے گی. وہ تو دینے والا ہے, وہ دے سکتا ہے جو اتنا خوبصورت جہان بنا سکتا ہے, اور وہ ان گلیریوں کو دے سکتا ہے جو کہ کھا کے نٹس کھا رہی ہیں, تو کیا وہ جو اینیملز کو رزق دے سکتا ہے. ہم اپنی اندھی آنکھ کو, وہ ایک بلائنڈ رائٹر ہے نا, وہ بھی کہتی ہے کہ ہم تو کائنات کو صحیح طرح سے آبزرو بھی نہیں کر سکتے. اگر دیکھیں تو ہمیں اندھوں کو نظر آئے کہ یہ گلیریاں بھی تو کھا رہی ہیں نا, ہمیں بھی اللہ دے سکتا ہے, ہم تو بہتر مخلوق ہیں. تو لہٰذا ہم ان سے بھی گرے ہوئے ہیں جن کا یقین اللہ کی ذات پہ رہا ہے اور اللہ ان کو دے رہی ہے اور وہ کھا رہے ہیں, لیکن ہمارا یقین اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اندھو دیکھو تو صحیح, دیکھو گے تو اندازہ ہوگا, یقین ہوگا کہ اتنا ایمان آ جائے جتنا ان گلیریوں کو ہے کہ اللہ ہی رازق ہے. تو پھر ہم کائنات کے اندر جب مشاہدہ کریں گے تو تب ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوگا. پھر آگے رائٹر چلتا ہے, کہتا ہے کہ نو ٹائم ٹو سی, ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. کتنا ٹائم نہیں ہے, اتنے ہم گر چکے ہیں, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, کتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو ہے نا نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ. ہم جب بڑی دن چڑھا ہوتا ہے, کھلا چڑھا ہوا ہوتا ہے, بالکل سورج کی روشنی اپنے آب و تاب پہ ہوتی ہے, ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. کیا دیکھ سکیں؟ سٹریمز جو ندی ہیں فل آف سٹارز, وہ ستاروں سے بھری ہوئی ہیں. کیسے لائک اس طرح سے اسکائیز ایٹ نائٹ, جس طرح سے رات کو جو آسمان ہے وہ ستاروں سے بھرا ہوتا ہے. کتنے خوبصورت وہ بات کرتا ہے, اور ہم دنیا دار لوگوں کو کتنی خوبصورت چیز دکھا رہا ہے. کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ جب سورج پورا چڑھا ہوا ہوتا ہے نا, اور اس کی جو روشنی ہے وہ صاف شفاف پانی پہ پڑتی ہے. جب پڑتی ہے تو وہ جو پانی کے اندر ذرے ہیں نا, کون سے ذرے ہیں, وہ جو چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں, ذرے ہوتے ہیں پانی, شفاف پانی کے اندر, زمین کے اندر, جب سورج ان پر پڑتا ہے, جب ان پر پڑتا ہے تو وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ ستارے, اور ستارے ایسے جیسے کہ رات کے وقت آسمان پہ چمکتے ہیں. کہتا ہے کہ خدا کا نام ہے, خدا کے لیے چھوڑ دو یہ میٹیریلسٹک اور ماڈرنزم, اور تھوڑا سا جو ہے نا اللہ اور اللہ کی خوبصورتی جو ہے اس پر بھی ٹائم دو, آپ کی جو پریشانیاں حل ہو جائیں گی. نیکسٹ جو اس کی لائنز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے. اللہ حافظ.